نہ ادھر شک ہے نہ ادھر شک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، الگ الگ ہو کے الائنس کر کے منظم ہو کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ جیسے ہماری کتابیں محفوظ نہ رہ سکی۔ لوقا کی انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے، ساری کتابوں میں ڈیفرنس ہو گیا، آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی جو کتاب ہے، ان کا جو دستور ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا انٹر کرو جو کنفیوژن پیدا کیا جائے، جو ان کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیا جائے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ میرے بھائیوں، 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، کل بھی فاران کی چوٹی سے اعلان ہوا تھا، آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ سازشیں ہونا ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ اس نے چیلنج کیا قرآن میں کہ تم صرف انسانوں کو جمع نہ کرو، اپنے ساتھ جنات کو بھی لے آؤ۔ اللہ نے کہا کہ تم جنات کو بھی لے آؤ اور ایک دوسرے کے الائنس پارٹنر ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، پورا قرآن چھوڑو، اس کی طرح ایک آیت لا کے دکھا دو۔ یار زور سے نہیں بولو گے؟ کتنے خوش نصیب ہو، قرآن جیسی کتاب ملی ہے۔ وہ گھر بیٹھے مل گئی نا، عتیق بھائی اس لیے قدر نہیں کرتے، انہیں کیا پتا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ آج دنیا قرآن پڑھ پڑھ کے چاند پہ پہنچ گئی، کہاں سے کہاں ترقی کر لی، کیسی کیسی ایجادات کر لی، مگر تم نے جزدان میں سجا کے رکھ دیا قرآن۔ تمہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن۔ او بھائی، تو قرآن پڑھنا تو شروع کر، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تیری زندگی میں بہاریں آ جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے خطیب ذی وقار، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہمارے حضرت مولانا ذاکر صاحب جو پیلی بھیت کی سرزمین سے تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب کیا۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ کہاں ہے ماحول قرآن پڑھنے کا؟ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھا جاتا ہے یا موبائل کی اسکرین پہ نگاہیں آلودہ کی جاتی ہیں۔ کہاں پڑھا جا رہا ہے قرآن؟ اگر قرآن پڑھا جانے لگے، قرآن کو سمجھا جانے لگے، قرآن کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کا مزاج بن جائے، تو رب کعبہ کی قسم موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ کسی کے پاس قرآن کا جواب؟ ارے بولو، گزر گئے کیا، انتقال کر گئے کیا تم لوگ؟ زور سے بولو۔ ہے کسی کے پاس قرآن کا جواب؟ نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ کبھی، بے مثال۔ اس نے وہ شروعاتی یہاں سے ہو رہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تو تلاش کرنے کو بیٹھ رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے زمانے میں کوشش کی، جب چیلنج قرآن بار بار کرتا تھا نا کہ لا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چسپا کر دی گئی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لاؤ چیلنج۔ 1 سال تک آویزہ رہی، پڑھ کے جاتے تھے بڑے بڑے فصحا بلغا، بڑے بڑے مائنڈڈ، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے بڑے ٹیلنٹ والے، پڑھ کے جاتے تھے، سر ہو جاتے، وہ واپس چلے، وہ لوٹ کے ہی نہیں آتے تھے۔
چیلنج کر. وہ ایک دفعہ انہوں نے تلاش کیا. عبداللہ ابن مقفع نام کا ایک بہت بڑا ادیب تھا, بہت غضب کا شاعر تھا, اور اس کو اتنی مہارت تھی کہ فی البدیہہ عربی میں اشعار کہا کرتا تھا. اس کے درجنوں سینکڑوں شاگرد تھے. سارے مکہ والوں نے مشورہ کیا, یار عبداللہ ابن مقفع ہے جو محمد بن عبداللہ کا جواب دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آیا کرے تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لے کر کے آگے گھیر گھار کے اسے, اس نے آج تک قرآن سنا نہیں تھا. وہ جب آ گیا, مکہ والوں نے کہا چلو عبداللہ ابن مقفع ہم نے آپ کو تیار کیا ہے, چلو ان کی چوکھٹ پہ چلو, چل کر کے وہیں پہ مناظرہ کریں گے. وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں, کبھی قرآن کہتا ہے 10 آیتیں لا کر کے دکھاؤ, کبھی کہتا ہے ایک سورت لا کر کے دکھاؤ, کبھی کہتا ہے ایک ہی آیت لا کر کے دکھاؤ. چلو تمہیں مقابلہ کرنا ہے ان کی عربی, ان کی فصاحت و بلاغت کا تمہیں مقابلہ کرنا, مناظرہ کرنا. عبداللہ ابن مقفع کو وہ گھیر گھار کے میرے نبی کی چوکھٹ تک لے کر کے آ رہے تھے. راستے میں ایک بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. ذرا اونچا بولو, اونچا بولو. ہمارے نبی کی امت میں ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ تھا, وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن مقفع وہیں پہ ٹھہر گیا. اس سے پوچھا ما تقرأ یا غلام, اے بچے تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا انا اقرأ القرآن, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ, اتنا اثر پڑا کہ قدم ادھر بڑھ رہے تھے, بیک ہونے لگے, واپس آنے لگا. تو وہ جو اس کے ساتھ جا رہے تھے, اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے, اس کو جو بھی چڑھا کر کے سمجھا کر کے لا رہے تھے, وہ سارے لوگ اسے دھکیل رہے تھے آقا کی چوکھٹ کی طرف. وہ واپس ہو رہا تھا اپنی چوکھٹ کی طرف. بار بار لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مقفع کیا ہو گیا, ابھی تو تیرا مناظرہ بھی نہیں ہوا, تو کیا شکست کھا گیا؟ کہنے لگا میں نے بچے کی تلاوت سن کے اندازہ کر لیا کہ یہ جو قرآن ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو خدا کا کلام ہے. اور انسان سے مقابلہ کر سکتا, خدا سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو مکہ والوں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے کہ اور زیادہ انسلٹ ہو جائے, واپس ہونے ہی میں فائدہ ہے. میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا. بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں, بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. ذرا مچل کے بولو, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.